دنیا بھر میں آٹزم اویئرنیس کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آٹزم اویئرنیس سے تھوڑا آگے بڑھیں اور اس دن کو ایز اے آٹزم ایکسیپٹنس ڈے منانا شروع کریں۔ تو آج آٹزم ایکسیپٹنس ڈے کے حوالے سے میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آٹزم میں وربل کمیونیکیشن کے بیریئرز۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پوائنٹ پہ بات کریں، کچھ فیکٹ اور فگرز کا ایک دائرانہ جائزہ لیتے ہیں۔ اب سے کچھ سال پہلے تک CDC کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 68 بچوں میں ایک بچے کو آٹزم ڈائگنوز ہوتا تھا۔ اب ریسنٹ رپورٹ کے مطابق جو کہ CDC آٹزم ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر مانیٹرنگ نیٹ ورک کی رپورٹ ہے، اب 54 بچوں میں سے ایک بچے کو آٹزم ڈائگنوزڈ ہوتا ہے، اور یہ امریکہ کا ڈیٹا ہے۔ ایگزیکٹ ڈیٹا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ہمیں نہیں پتا۔ اگر ہم آگے بڑھیں اور دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آٹزم کا پریویلنس لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ 4 گنا زیادہ لڑکے آٹسٹک ڈائگنوز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لڑکیوں کے۔ اور اگر ہم تمام ڈسیبلٹیز میں اس کا پریویلنس دیکھیں تو اپروکسیمیٹلی کوئی 6 بچوں میں ایک بچے کو جس کے والدین اس کی ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر یا ڈیولپمنٹل ڈیلے کی وجہ سے ڈاکٹر کو رجوع کرتے ہیں، ان میں سے 6 میں سے ایک بچے کو آٹزم ڈائگنوز ہوتا ہے۔ اگر ہم ہسٹری پہ ایک نظر ڈالیں تو لیو کینر ایک امریکن سائیکیٹرسٹ تھا جس نے سب سے پہلے آٹزم کو 1943 میں کلاسیفائی کیا۔ اس کی اسٹڈی میں بھی لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کی نسبت بہت کم تھی۔ کینر نے آٹزم کو ایک سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا، حالانکہ اس نے کمیونیکیشن اور لینگویج بیریئر کا زیادہ ذکر کیا تھا اس میں۔ اگر ہم آگے بڑھیں اور آج کینر کی آبزرویشن کو اینالائز کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کینر نے ایکولیلیا کی بات کی تھی، پرابلم وتھ سنٹیکس کی بات کی تھی، گرامر کی یہ بات کی تھی کہ بچوں میں پروناؤنس نہیں ہوتے۔ اس نے بچوں کا ہر چیز کو لٹرلی میننگ میں لینے کی بات کی تھی، اور اس کے علاوہ اگر اتنے سالوں میں دیکھا جائے تو یہ سارے کیریکٹرسٹک جو اسپیچ اور کمیونیکیشن کے حوالے سے کینر نے بیان کیے تھے، اب تک کی ریسرچ کے مطابق انہیں ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا جا چکا ہے، اور تمام ریسرچر اس پہ متفق ہیں۔ جو بات اب ریسرچ سے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے، جو کہ سائیکیٹرک ڈس آرڈر نہیں ہے، پرویسو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر نہیں ہے، ریٹ سنڈروم نہیں ہے، ایسپرجر سنڈروم نہیں ہے، اور چائلڈہڈ ڈس انٹیگریٹڈ ڈس آرڈر بھی آٹسٹک ڈس آرڈر کے امبریلا کے نیچے نہیں آتا۔ البتہ نئی کلاسیفیکیشن کے مطابق سوشل اور کمیونیکیشن ڈومین کو ایک ساتھ مرج کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے آج ہم بات کریں گے کمیونیکیشن بیریئرز کی۔ اگر ہم DSM-5 کے جو کہ 2013 میں ریلیز ہوا تھا نئی کلاسیفیکیشن کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے سوشل بیریئرز کی بات کی ہے کمیونیکیشن کے ریفرنس سے۔ بچوں میں اور بڑوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بچے اور بڑے 2 اور 4 کنورسیشن ایک دوسرے کے ساتھ بات کو جاری نہیں رکھ پاتے، اگرچہ ان میں کمیونیکیشن ڈیولپ ہو، اور ان کے انٹرسٹ اور ایموشن کو اپنے شیئر نہیں کر پاتے، اور اس کے علاوہ ان میں سوشل انٹریکشن نہیں ہوتا، اور اس کو
DSM-5 ने सोशल, इमोशनल एंड कम्युनिकेशन डोमेन में क्लासिफाई किया है। अगर हम आगे बढ़ें और ये देखें कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या हैं, तो शायद हमें अपने इर्द गिर्द लोगों से जवाब मिले कि आई कांटेक्ट का ना होना, बच्चों की ऑब्जेक्ट में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना, या रिस्ट्रिक्टिव रिपीटेटिव मोटर बिहेवियर्स और इकोलेलिया, ये सब कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? चलें आगे चल के देखते हैं कि क्यों ये कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। कम्युनिकेशन के जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जॉइंट अटेंशन, और बच्चों में जॉइंट अटेंशन की कमी ही कम्युनिकेशन की नशोनुमा में रुकावट का बायस बनती है। अगर हम देखें कि जॉइंट अटेंशन क्या है, तो इसको हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ये एक प्री वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है जो कि अल्फाजों से पहले परवान चढ़ती है, और इसमें बच्चा इस काबिल होता है कि वो एक बड़े इंसान को, एक एडल्ट को या अपने पेरेंट को अटेंड कर सके किसी ऑब्जेक्ट, खिलौने या इवेंट के साथ। जॉइंट अटेंशन की वजह से जेस्चर, आई गेज और कम्युनिकेटिव वोकलाइजेशन डेवलप होती है बच्चों में। बच्चे बैबल करना सीखते हैं जॉइंट अटेंशन की वजह से। अगर हम आगे चलें और देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि बच्चों में, एएसडी बच्चों में जॉइंट अटेंशन की कमी का शायद एक रीज़न पुअर पोस्चर कंट्रोल हो, क्योंकि इस पोस्चर कंट्रोल के ना होने की वजह से बच्चे की ग्रोथ पे और उसकी बॉडी मूवमेंट पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अगर हम बच्चे की ग्रोथ, एक एएसडी बच्चे की ग्रोथ कोरोनर यानी कि सामने और पीछे के प्लेन में, या ऊपर और नीचे के, बॉडी के ऊपर के हिस्से और नीचे के हिस्से की, या बॉडी की दाएं और बाएं की तरफ की कोऑर्डिनेशन को चेक करें तो वो एप्रोप्रिएट नहीं होता, और जिसकी वजह से बच्चे में डिजिटल मोटर फंक्शन और जेस्चर, जो कि जेस्चर्स के लिए और आई कांटेक्ट के लिए ज़रूरी होता है, नहीं डेवलप हो पाता। उनकी फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती, इसलिए वो खेलने को और चीज़ों को पॉइंट करने को तरजीह नहीं देते। उनकी ऑक्यूलोमोटर स्किल्स भी सही तरह से डेवलप नहीं हो पाती, इसीलिए वो अपने आई गैस को एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे शख्स पे शिफ्ट नहीं कर पाते, और इसी वजह से बच्चों में स्पीच मोटर स्किल्स भी डेवलप नहीं हो पाती, और बच्चा अपनी उम्र के साथ बैबल नहीं कर पाता और वो अपना वोकल प्ले नहीं कर पाता। अगर हम जॉइंट अटेंशन के कंपोनेंट का एक जायजा लें, तो जॉइंट अटेंशन असल में अटेंशन का बेदार होना या ओरिएंटेशन, फिर उसका बने रहना यानी कि मेंटेनेंस, और फिर उसका शिफ्ट होना होता है। और ये सारी चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन के ज़िम्मे में आते हैं, जो कि एक नवमौलूद बच्चे में 3 माह की उम्र से परवान चढ़ना शुरू होते हैं, और हम एक जवान आदमी में 25 साल की उम्र तक परवान चढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन के में प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, इनहिबिटरी कंट्रोल आता है। इसके साथ इनिशिएशन, किसी चीज़ का आगाज़ करना, अपने इमोशंस को, अपनी बात को शेयर करना आता है। इसके साथ साथ कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करना शामिल होता है,
اور سب سے اہم اس میں ورکنگ میموری آتی ہے. یہ ورکنگ میموری فونولوجیکل میموری، آڈیٹری میموری، ویژول میموری، اسپیشل میموری، ویژو اسپیشل میموری کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بہت سارے ٹاسک میں جس میں اکیڈمک ٹاسک بھی انوالو ہے بہت اہم ہے. حالانکہ ان بچوں کی روٹ میموری بہت اچھی ہوتی ہے لیکن یہ بچے ورکنگ میموری میں اسٹرگل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا یا کسی بھی چیز کو اختتام تک پہنچانا ان بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک بیریئر ہے کمیونیکیشن ڈیولپ نہ ہونے کا. اگر ہم اسپیچ امپیئرمنٹ کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس آتا ہے ڈسآرتھریا یعنی کہ مسلز کی لوزنس، اپریکسیا آف اسپیچ آتا ہے، ایٹیپیکل اسپیچ ایررز آتے ہیں، اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان بچوں میں. اور یہ سب چیزیں پرسسٹنٹ لینگویج ڈیلے کی طرف بچے کو لے کے جاتی ہے. آج کی پریزنٹیشن میں ایک آخری بات جو میں سب سے کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک ہیومن چائلڈ ہے، اس کے لیبل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں لیکن یہاں میں ڈائگنوسس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہی اور نہ ہی میں اس کی ضرورت اور اہمیت کو ڈینائی کر رہی ہوں. ڈائگنوسس بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ضرور پروسیس کرنا چاہیے اور اسے ضرور ہونا چاہیے. لیکن ایک اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ جو کہ کمیونیکیشن کو ڈیل کرتا ہے وہ آپ کے بچے کے لینگویج ڈیلے کو ڈیل کر سکتا ہے اس وقت بھی جب آپ کے بچے کی آٹزم ڈائگنوسس نہ ہوئی ہو. اور ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ابھی آٹزم کے سمندر میں غوطے لگانا شروع ہوئے ہیں. ابھی تو بہت کچھ جاننا اور سمجھنا باقی ہے.